نبی اور خدا کی ذات کو کیسے محترم سمجھنا چاہیے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. بخاری شریف کی بڑی پیاری حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان وضو فرما رہے ہیں. تمام صحابہ موجود ہیں, وضو کر رہے ہیں. بات رسپیکٹ کی ہے, بات عزت کی ہے, بات جنت کی حفاظت کی ہے, بات ایمان کی حفاظت کی ہے, بات مکمل مومن بننے کی ہے. وضو فرما رہے ہیں. ہم گفتگو کرتے ہیں تو کیا منظر ہوتا ہے اور کیا رحمتیں برستی ہیں, ذرا توجہ سے سنیے گا. دو اللہ والے آپس میں ملے, ملنے کے بعد سلام دعا ہوا. کہا السلام علیکم, کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حکم یہ ہے کہ جب کوئی سلام کرے تو جواب اس سے اچھے انداز میں دو. میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ جواب دو گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جنت المقام و دوزخ الحال. جواب اچھے انداز میں ہونا چاہیے. دو اللہ والے ملے, ایک دوسرے سے سلام ہوا, مسافہ ہوا, معانقہ ہوا. کہا کیا حال ہے حضور؟ چائے پیتے رہیے اور بات کا مزہ لیتے رہیے. کیا معاملہ ہے حضور آپ کے یہاں؟ تو بولے ہمارے یہاں معاملہ بالکل سمپل سادہ ہے. اللہ دیتا ہے تو شکر ادا کرتے ہیں, اللہ دیتا ہے تو شکر ادا کرتے ہیں, اور نہیں دیتا ہے تو صبر کرتے ہیں. واہ, بڑی سمپل سی بات ہے. اس نے دیا, اس کی نعمتیں حاصل ہوئی, شکر ادا کر دیا. نہیں دیا تو صبر کیا. دینے والا ہی وہی ہے, آج صبر کرو کل پھر ملے گا. تو ان اللہ مع الشاکرین, اللہ شکر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے بھی ساتھ ہے. بالکل قرآنی بات اس اللہ کے ولی نے کہی. جب آپ کے دوست نے یہ بات سنی کہ ہمارے یہاں جب خدا کچھ دیتا ہے تو لوگ شکر ادا کرتے ہیں, اور نہیں دیتا ہے تو صبر کرتے ہیں, تو اس دوسرے اللہ والے نے کہا ارے بھائی ہمارے یہاں تو یہ جانوروں کا حال ہے, کتوں کا حال ہے. ہمارے یہاں یہ حال جانوروں کا ہے, کتوں کا ہے. ملتا ہے تو شکر ادا کرتے ہیں, اور نہیں ملتا ہے تو صبر کرتے ہیں. اللہ والوں کی گفتگو ہے, ہلکے میں مت لینا. تو انہوں نے کہا کمال کی بات ہے, اپنے دل ہی دل میں سوچا کہ آج مجھے میرا استاد مل گیا. جب ان کے یہاں جانوروں کا یہ حال ہے, بات توکل کی ہے, بات اللہ کے ذات پر بھروسے کی ہے. جب ان کے یہاں جانوروں کا یہ حال ہے تو انسانوں کا کیا عالم ہوگا. چلو ان کی شاگردی مان لیتے ہیں. کہا حضور آپ کی بات سے میں اتنا زیادہ متاثر ہوں, اتنا زیادہ میں آپ کی بات پر فدا ہو چکا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی شاگردی میں لے لیں. انہوں نے کہا آ جاؤ. وہ شاگردی میں آ گئے. اب دونوں ولی چل رہے ہیں. ولی زمین پر چل رہا ہے, رحمت اوپر سے برس رہی ہے. چلتے چلتے انہوں نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے کہ جب آپ کے ہاں جانوروں کا یہ حال ہے تو انسانوں کا کیا عالم ہے؟ تو بولے انسانوں کا عالم سنتے ہو, سننا چاہتے ہو؟ بولے جی. بولے ہمارے یہاں انسانوں کا یہ عالم ہے کہ ملتا ہے تو بانٹ دیتے ہیں, نہیں ملتا ہے تو شکر ادا کرتے ہیں. واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اور نہیں ملتا ہے تو شکر ادا کرتے ہیں. کمال کا تقویٰ ہے, کمال کی پرہیزگاری ہے, کمال کا توکل ہے. اللہ کی ذات پر اللہ والے ایسے بھروسہ کیا کرتے ہیں. کیا کہا؟ ملتا ہے تو بانٹ دیتے ہیں, اور نہیں ملتا ہے تو شکر ادا کرتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟
بہار کی لینگویج میں کہیں گے کیا؟ بڑوا۔ ارے ملتا ہے تو شکر ادا ہو، اچھی بات ہے، اور نہیں ملے تو شکر ادا ہو۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی حضور؟ تو بولے کوئی بات نہیں، میں سمجھاتا ہوں کہ نہیں ملتا ہے تو ہم شکر ادا کیوں کرتے ہیں، یہ ہم آپ کو سمجھائیں گے، کیونکہ ہم اس وقت استاد ہیں اور آپ ہمارے شاگرد ہیں۔ بولے ہاں حضور، میں نے شاگردی تو اسی لیے حاصل کی ہے تاکہ میں کچھ اللہ والا اور بن جاؤں، ایک آدھ سیڑھی اور چڑھ جاؤں۔ بولے سنو، ملتا ہے تو بات دیتے ہیں، سب کچھ بات دیتے ہیں، اور نہیں ملتا ہے تو شکر ادا کرتے ہیں۔ اس میں راز یہ ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے جو جو نعمتیں عطا کی، ان نعمتوں کو میں نے مخلوق میں تقسیم کر دیا۔ یہ میری ڈیوٹی تھی، یہ میرا فرض تھا، میں نے تقسیم کر دیا۔ اب تقسیم کرنے میں نے انصاف کیا کہ نہیں کیا، یہ مجھے نہیں معلوم، یہ میرے رب کو ہی معلوم ہے۔ اس لیے آج جب میرے رب نے مجھے نعمتیں نہیں دی تو میں نے شکر ادا کیا کہ آج اس ڈیوٹی سے جانے پر۔ واہ 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 واہ۔ نہیں سمجھے؟ پھر سے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ نعمتیں ملی تھیں بانٹنے کے لیے، اپنے رشتہ داروں کو دے دیا، پڑوسیوں کو دے دیا، خاندان بھر کو دے دیا، لیکن جو مستحق تھا اس کو نہیں دیا۔ بتاؤ وہ حساب لے گا کہ نہیں؟ لے گا نا؟ ضرور لے گا وہ حساب۔ کیوں؟ کیونکہ جس کے لیے دیا تھا اس تک مال پہنچا ہی نہیں۔ تو آج جب میرے رب نے مجھے اس ذمہ داری سے بری رکھا ہے تو میں شکر ادا کرتا ہوں۔ آج ڈیوٹی سے مجھے بچا کے رکھا، آج کا دن میں ضرور اپنی زندگی کا خوشحال دن گزاروں گا۔ یہ ہے اللہ والوں کی سیرت کہ جب ملتا ہے تو وہ اپنے لیے نہیں، اپنے بھائیوں کے لیے عطا کر دیا کرتے ہیں، اور نہیں ملتا ہے تو شکر ادا کرتے ہیں۔ اب اللہ والوں کی گفتگو سمجھ میں آئی؟ اور سنو گے؟ ایک مرتبہ درود پاک پڑھا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول کے بعد جو سب سے مقدس ذات ہے، جماعت ہے، وہ صحابہ۔ اللہ کے رسول کے بعد جتنی بھی ذاتیں آئیں، ان تمام ذاتوں میں سب سے افضل ذات اور جماعت کا نام حضرت صحابہ ہے۔ بالکل صحیح بات ہے نا؟ اور ہم جو بھی پیروی کرتے ہیں رسول اللہ کی، وہ صحابہ کے حوالے سے کرتے ہیں۔ جو صحابہ نے کیا وہی ہم کر رہے ہیں، اور جو انہوں نے نہیں کیا ہماری جرأت نہیں کہ ان سے بڑھ کر ہم کچھ کر سکیں۔ تو جو بھی اتباع ہے اس وقت شریعت کی، وہ صحابہ کے ذریعے سے ہمیں آئی، قرآن اور حدیث کے حوالے سے، وہ ہم نے اپنے دل اور دماغ میں بسایا، اس پر ایمان لائے، اور اسی ایمان کی روشنی میں آج تک چل رہے ہیں۔ صبح قیامت تک ہماری نسلیں ایسی ہی چلیں گی۔ تو آئیڈیل کون ہوا؟ صحابہ۔ حضور کے بعد مقدس ذات کا نام صحابی، اور ان صحابیوں میں بھی مقدس ذات ہے حضرت ابوبکر کی، حضرت عمر فاروق کی، عثمان غنی کی، علی مشکل کشا کی، حسنین قریبین کی، عشرہ مبشرہ کی۔ صحابہ میں بھی تو عالم ہوا کرتے تھے۔ کچھ صحابہ ایسے ہوئے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا، بس حضور کی صحبت میں بیٹھنے لگے، لیکن بہت بڑی افضلیت کی بات ہے۔ اور کچھ صحابہ ایسے تھے جو حضور کی باتوں سے مسئلے طلب کیا کرتے تھے، مجتہد ہوئے، حضور کے روبرو بیٹھے، عالم دین ہو گئے، فقیہ ہو گئے، مفسر ہو گئے۔ ایسے بھی صحابہ، اور ایسے بھی صحابہ جو مختلف کاموں میں دین کے لگے رہے۔ کوئی ٹیکس وصول کر کے لا رہا ہے
تو کوئی بیت المال کی ذمہ داری دیکھ رہا ہے، کوئی بیت المال میں سے جو مال تقسیم ہو رہا ہے غریبوں کو وہ کام کر رہا ہے، لیکن ہر صحابی اپنے آپ میں ایک فضیلت کے جام، کسی کو کسی پر ہم اپنے نظریے سے برتری نہیں دے سکتے، جو قرآن حدیث کا حکم ہے بس وہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ اپنے نظریے سے نہ ہم کسی کے مرتبے کو بڑھا سکتے ہیں، اپنے نظریے سے نہ ہم کسی کے مرتبے کو گھٹا سکتے ہیں۔ ہر صحابی اپنے آپ میں مکمل ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ میرے کسی ایک صحابی کی پیروی کر لو تمہیں نجات ہے، تم جنتی ہو، کسی ایک صحابی۔ تو اب اس لیے اس میں کچھ شک بچا رہے ہیں۔ میں اپنے صحابہ کے درمیان ایسا ہوں جیسے چودھویں کا چاند ستاروں سے گھرا ہوتا ہے۔ میں چودھویں کا چاند ہوں اور چاند کے چاروں طرف جو ستارے ہیں وہ میرے صحابہ ہیں۔ یہ اللہ کے رسول نے مثال دی ہے کہ نہ چاند ستاروں سے جدا ہے نہ ستارے چاند سے جدا ہے۔ چمکتے ہوئے چاند کو دیکھو تو حضور یاد آ جائے اور چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھو تو صحابہ یاد آ جائے۔ تو یہ اللہ کے رسول کی محبت اپنے صحابہ سے۔ اور ایک پیاری سی بات اور کہتے چلو کہ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ سے کہا ابھی تو میں سننے کا موڈ بنے گا تبھی میں اپنے اصل بات پر آؤں گا۔ تو حضور نے اپنے صحابہ کو مخاطب کیا، کہا کہ اے میرے پیارے صحابہ، تم نے دین کی بازیابی کے لیے، تم نے دین کو پھیلانے کے لیے، تم نے اسلام کے دائرے کو بڑھانے کے لیے بہت محنتیں مشقتیں کی ہیں، میری ایک ایک سنت کی حفاظت کی ہے۔ تمہارے برابر تمہاری فضیلت میں کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی اور جماعت اب نہیں ہے جو تم سے زیادہ فضیلت رکھتی ہو، مگر تمہارے بعد مسرت میں، خوشی میں، شادمانی میں میں ان پر ناز کروں گا، فخر کروں گا۔ تو جب صحابہ نے یہ سنا کہ حضور ہمیں چھوڑ کر ہمارے بعد آنے والی امت کے لیے ایسا بول رہے ہیں تو بے چین ہو گئے۔ یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے؟ کیا ہم آپ کے نقش قدم پر اپنی زندگی کو نہیں گزارتے؟ کیا ہم آپ کی سنتوں کو پامال کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے؟ جو آپ ہم پر فخر نہ کر کے ہمارے بعد آنے والی امت پر فخر کریں گے؟ بولے نہیں میرے پیارے صحابہ، تمہاری فضیلت اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن میں فخر اپنی اس امت پر صرف اس لیے کروں گا کہ تم ایمان لائے ہو مجھے دیکھنے کے بعد، اور وہ ایمان لائیں گے بغیر دیکھے ہوئے۔ اس لیے نعرہ تکبیر، میں ان پر جان قربان کر رہا ہوں، اس لیے میں ان پر ناز کر رہا ہوں۔ تم تو مجھے دیکھ کر ایمان لائے گی، وہ میری امت بغیر دیکھے مجھے ایمان لائے گی، بغیر دیکھے مجھ پر اپنی جان قربان کرے گی، بغیر دیکھے اپنی دولت مجھ پر قربان کرے گی، بغیر دیکھے اپنی بیوی بچوں کو میرے لیے آزاد کر دیں گے، میرے لیے قربان کر دیں گے۔ مزہ آیا؟ پڑھو ایک مرتبہ درود پاک، اللہم وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ روز محشر جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا، نفسی نفسا کا عالم ہوگا، تمام لوگ صف بصف کھڑے ہوں گے، تو کچھ چہرے، کچھ ذاتیں مقدسہ ایسی ہوں گی کہ جن کے چہرے، جن کے ہاتھ، جن کے پاؤں چودھویں کے چاند کی طرح تمک، چمک اور دھمک۔ حدیث کی بات ہے، غور سے سنیے گا۔ تو لوگ کہیں گے حیرت سے روز محشر، ارے یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے چہرے، جن کے ہاتھ اور پاؤں چودھویں کے چاند کی طرح چمک اور دمک رہے ہیں؟ یہ کیسے لوگ ہیں کہ جن سے نور پھوٹ رہا ہے، روشنی پھوٹ رہی ہے، چاروں طرف اجالا ہو رہا ہے؟ ارے بھائی یہ کون لوگ ہیں؟ بڑی پیاری بات ہے، سمپل بات ہے، آواز آئے گی، ندا آئے گی، یہ وہ لوگ ہیں پیارے، یہ وہ لوگ ہیں جو میری یاد میں، میری محبت میں وضو بنایا کرتے تھے اور طہارت حاصل کر کے میرے لیے سجدے میں۔ واہ واہ واہ،
وضو بنانے کی یہ برکت ہے. تو جب اللہ والوں نے سنا، ایسے جیسے ہم لوگ ہیں اس کو یاد کر رہے ہیں، جب اللہ والوں نے یہ سنا تو انہوں نے وضو بنانا شروع کر دیا. لوگ تو یہاں تک دھوتے ہیں، وہ یہاں تک توجہ ہے، ہاتھ کو دھونا یہاں تک آیا ہے نا، اور کوئی یہاں تک دھونے لگے اس امید پر کہ میرا یہاں تک بھی چمکے. کیا بات ہے یقین کی، اور کیا بات ہے محبت کی. اور اس کے علم میں کیا نہیں ہے، وہ صرف نیت کو دیکھتا ہے، آپ کے عمل کو نہیں. عمل کی جو نیت ہے اسی پہ انعام ملا. وضو بنائیے تو اس ڈھنگ سے بنائیے کہ صحیح سے طہارت ہو جائے. سجدہ کیجئے تو اس ڈھنگ سے کیجئے کہ سجدہ سنت ادا ہو جائے، جیسے رسول پاک سجدہ کیا کرتے تھے، جیسے صحابہ سجدہ کیا کرتے تھے، رکوع کیا کرتے تھے، وضو کیا کرتے تھے. اپنا بھی وضو ویسے ہی ہونا چاہیے. تو امید رکھی جائے کہ کاش کی ہماری ہی نسلوں میں سے کوئی ایسا روز محشر ہو کہ جس کے ہاتھ بھی چمک رہے ہوں، جس کا چہرہ. سبحان اللہ. دوستو امید پہ دنیا قائم ہے، کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ اسی کی نسل سے ہوگا جس کے ہاتھ اور پاؤں چمکائے جائیں گے. سب امید پہ دنیا قائم ہے، بس عمل کرتے رہو، نیکی کرتے رہو، آگے بڑھتے رہو. ایک مرتبہ درود پاک پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلي علیہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. بہت تیزی کے ساتھ میں اپنے موضوع پہ آ جاتا ہوں، تاکہ اے لوگوں تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ ایمان لاؤ اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر. ایک بات، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تعظیم اور توقیر کرو اللہ اور اس کے رسولوں کی. تعظیم اور توقیر کرو اللہ اور اس کے رسول کی. دوسری بات. تیسری بات، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اپنے پروردگار کی تعریف بیان کیا کرو. تین باتیں ہوئی نا. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تعظیم اور توقیر کرو اللہ اور اس کے رسول کی. اور تیسری بات، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام بندے اپنی رب کی تعریف اور توصیف بیان کیا. تین باتیں، بس انہی تینوں باتوں پر لے کر میں آپ کے دلوں کی گہرائیوں تک پہنچنا چاہتا ہوں. بس آپ سنتے رہے. ایمان لاؤ اللہ اور رسول پر. کیا مطلب؟ کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ کسی سے جنا نہیں گیا، اس نے کسی کو جنا نہیں، وہ کسی کا شوہر نہیں، اس کی کوئی بیوی نہیں. ہمارا ایمان یہی ہے نا کہ اللہ ایک ہے، وہ خود سے ہے، وہ یکتا ہے، وہ نور ہے، وہ زمین اور آسمان میں جیسا پھیلا ہوا ہے، جہاں دیکھو اس کے جلوے ہی جلوے ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی وحدانیت میں کوئی اس کا شریک نہیں. یہ ہوا اللہ پر ایمان لانا. وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، وہ مومن ہے، وہ محسن ہے، وہ ستار ہے، وہ جبار ہے، وہ قہار ہے، وہ متکبر ہے. پھر اس کے جو صفاتی نام ہے وہ سارے ناموں پر ایمان لانا اور ایمان رکھنا، یہ اصل میں اللہ پر ایمان لانے کی دلیل ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، اے لوگوں تم اللہ پر ایمان لاؤ، وَرَسُولِهِ، اور رسول. بس سوال یہیں پر ہے کہ رسول پر کیوں؟ جب اللہ پر ایمان لے آئے، اس کو اپنے دل میں بسا لیا، اس کے بندے بن گئے، اب دوسرے کی ضرورت نہیں تھی.
کا حکم ہے. جب قرآن کا حکم ہے تو اس دوسرے کی ضرورت کو سمجھنا اور سمجھانا ساری کائنات کو ضروری ہے کہ ایمان لائے اللہ پر اور ایمان لائے اس کے رسول پر. تو رسول پر ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بہت سمپل سی بات بتاتا چلوں. اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہ ملا جیسے ہی محمد کہا خدا ملا. واہ 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 واہ. بے شک. بولو اللہ اللہ کہنے سے اللہ ملے گا؟ ہے کوئی اپنی اماں کا بچہ بیٹا جو صرف زندگی بھر اللہ 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 کہتا رہے اور اسے اللہ مل جائے؟ نہیں ملے گا. اور جیسے ہی محمد پر ایمان لائے گا وہ کہے گا محمد رسول اللہ، بس خدا مل جائے گا. تو مطلب یہ ہے کہ اے میرے بندو تم ایمان باللہ بھی رکھو، ایمان بالرسول بھی رکھو. لا الہ الا اللہ یہ ایمان باللہ ہے، محمد رسول اللہ یہ ایمان بالرسول ہے. لا الہ الا اللہ یعنی قرآن پر بھی بھروسہ رکھو اور حدیث پر بھی. واہ واہ واہ. جب قرآن اور حدیث کو لے کر آگے بڑھو گے نہ دنیا میں پریشانی ہوگی نہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، جا رشید حضور اشرف الحکمہ. تو ایمان باللہ ایمان بالرسول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے پورا ہو گیا. تو گویا کہ اب اس آیت کا مصداق وہ تمام لوگ بن گئے. اللہ پر بھی ایمان لے آئے اور اس کے رسول پر بھی ایمان لے آئے اور کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب دائرہ اسلام میں آپ کا ایڈمیشن ہو گیا. دائرہ اسلام میں ایڈمیشن لینے کے لیے یہ دو جملے آپ کو پڑھنا لازمی ہے. دن بھر ٹوپی لگا کر گھومو اور کلمے پر اگر ایمان نہیں ہے تو مسلمان نہیں کہے جاؤ. دن بھر نماز پڑھو کلمے پر بھروسہ نہیں ہے تو نمازی مسلمان نہیں کہلاؤ گے. ساری زندگی بھوکے پیاسے روزہ رکھو کلمے ہی پر اگر ایمان نہیں ہے تو یہ سب تمہارا بھوکا فاقہ رہنا ہوگا، روزے میں نہیں لکھا جائے گا. ساری زندگی اپنے پیسے کو اللہ کی راہ میں مسجد و مدرسہ خانقاہ بنانے میں صرف کرو اور کلمے پر بھروسہ نہ رکھو تو یہ سب خرچہ کرنا تمہارا لغو ہے، بیکار ہے، دنیا داری ہے. ایمان کا اس سے کوئی تعلق نہیں. ساری زندگی اپنے پیسے سے غریب اور مسکین کی مدد کرو، حج کراؤ، لیکن کلمے ہی پر ایمان نہ لائے تو تمہارا یہ سب کرنا لغو ہے، بیکار ہے، دنیا داری ہے. بے شک. کلمے میں ایڈمیشن لینا، کلمے سے ایڈمیشن لینا ضروری ہے. اب ایڈمیشن آ گیا، ایمان آ گیا، ایمان آ گیا، امن آ گیا، امن آ گیا، روشنی آ گئی، اندھیرا مٹ گیا، قلب روشن ہو گیا. خدا کو بھی پہچان رہا ہے بندہ اور خدا والوں کو بھی پہچان رہا ہے. اللہ کو بھی پہچان رہا ہے، اللہ کے رسولوں کو بھی پہچان رہا ہے، رسول کو بھی پہچان رہا ہے، رسول کے اصحاب کو بھی پہچان رہا ہے، رسول کے اصحاب کو پہچان رہا ہے، تابعین و تبع تابعین سلف صالحین و بزرگان دین کو بھی اب پہچان رہا ہے. اس کلمے کی برکت سے، اس ایمان کو لانے سے اللہ کی وہ تمام نعمتیں جو انسانوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں سب کی معرفت اس کو ہو چکی ہے. بے شک بے شک. اب یہاں تک پہنچے. اب یہ ایمان جو ہے جو آ چکا ہے یہ قیمتی ہے کہ نہیں؟ بولیے. رات بہت ہو گئی ہے، چاہتا یہ ہوں کہ بہت اچھی اچھی باتیں آپ تک پہنچاؤ. دلچسپی سے بس ایک انسان بھی اگر سن رہا ہے تو اپنے دل تک اتارنے کی کوشش کرے. ایمان لے آئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جیسی جب دولت مل گئی تو یہ دولت ہماری کیا ہے؟ جنت ہے. بولیے ایمان قیمتی
اور ایمان کا نام جنت. یہ جنت قیمتی ہے نا, اور ہر قیمتی چیز کی حفاظت ضروری ہے. ایمان لاؤ, لے آئے, جنت ہاتھ میں آ گئی. اب اس جنت کی حفاظت, سونے چاندی کی حفاظت تو ہوتی ہے دنیا میں, کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ میری طرف توجہ رکھیے, بہت تیزی سے بہت پیاری بات آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. سونے چاندی کی حفاظت اس لیے ہوتی ہے کہ وہ قیمتی ہے, چھپا کے رکھتے ہیں, تجوریوں میں رکھتے ہیں, صندوقوں میں رکھتے ہیں, مختلف ذرائع سے ہم اپنی اس دولت کو چھپا کے رکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ قیمتی ہے, وہ اثردار ہے. ہمیں معلوم ہے کہ جب تک ہمارے پاس سونا ہے, چاندی ہے, ہم دنیا میں امیر کہلائیں گے, دنیا ہماری عزت کرے گی, دنیا ہمیں جھک کر سلام کرے گی. یہ کیوں قیمتی ہے, اور یہ ہاتھ سے سرک گئی تو ہم بھیک منگے ہو جائیں گے, ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا. اس لیے اس کی حفاظت کی جاتی ہے. ایک دنیا جیسی چیز کی حفاظت کے لیے بڑی بڑی تجوریاں اور بینک قائم کر دیے گئے, اور ایمان جیسی مضبوط چیز کے لیے, جنت جیسی بہترین کی چیز کے لیے اے اللہ تم نے کیا انتظام کیا کہ ہم اس کی حفاظت کر پائیں. بات یہاں پر ہے دوستو, یہ قیمتی چیز, اس کی حفاظت کیسے کی جائے؟ تو اللہ کی طرف سے ندا آئی, بندے تو اپنے اس ایمان کی حفاظت چاہتا ہے تو لے آگے پڑھ, وَتُعَزِّرُوهُ وَتُبَقِّرُوهُ. اگر اس جنت کی حفاظت چاہتا ہے تو میرے نام کی, میری ذات کی, میرے رسولوں کے نام کی, ان کی ذات کی عزت کر, احترام کر, رسپیکٹ کر, تیری جنت کی بھی حفاظت ہو جائے گی. تیرے ایمان نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اصلاح معاشرہ کانفرنس, سرزمین نملا گاؤں. سبحان اللہ. اب بات عزت پر آ گئی کہ نبی کی عزت کرو, خدا کی عزت کرو, اس پہ اس کے اسماء کی عزت کرو, احترام کرو, رسپیکٹ کرو. ساری بات تو نبی کے رسپیکٹ پر ہی, سارا وواد نبی کے رسپیکٹ پر ہے, سارا جھگڑا دنیا کا نبی کے رسپیکٹ پر ہے. اگر نبی کا رسپیکٹ نبی کے دور ہی میں سب کر لیتے تو دنیا اس حشر پر نہ پہنچ. اب اللہ تعالیٰ نبی سے رسپیکٹ, نبی کی عزت کرنے والوں کی بھی پہچان کرائے گا, اور جو نبی کی رسپیکٹ نہیں کرتے, نبی کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں, کم تر سمجھتے ہیں, نبی کے علم کو دنیاوی پیمانوں سے ناپتے ہیں, ان کی بھی پہچان وہ کرائے گا, تاکہ ہم ایمانداروں کو پتہ لگ جائے کہ ہمیں ایمانداروں کے ساتھ رہنا ہے یا ابو جہل اینڈ کمپنی کے ساتھ رہنا ہے. یہ ضروری تھا ایمان لانے کے بعد ایمان کی حفاظت کرائی جائے, اور اللہ نے ایسا کرم کیا کہ جب ایمان کی حفاظت کی بات آئی تو رسول کے قدموں سے جوڑ دیا, رسول کی عظمتوں سے جوڑ دیا, رسول کے رسپیکٹ سے جوڑ دیا, رسول کی سنتوں سے جوڑ دیا, رسول کے افعال و اعمال سے جوڑ دیا, رسول کے حرکات و سکنات سے جوڑ دیا, رسول کی تعلیم سے جوڑ دیا کہ اس تعلیم سے جڑ جاؤ گے تمہاری جنت کی بھی حفاظت ہوگی, تمہارے ایمان کی بھی. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, جانشین حضور اشرف الحکمہ. اب ہم نبی کے قدموں سے لپٹ گئے, ہماری جنت محفوظ ہو گئی. اب جنت جیسی قیمتی چیز ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کی مثالیں ہمارے پاس ہیں. بلال حبشی کو جب تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا گیا, اور گھسیٹا گیا تو آپ کے تن بدن کے کپڑے بھی پھٹ گئے, جسم لہو لہان ہو گیا, اور ان ظالموں نے حضرت بلال سے کہا, اے بلال اب بھی تو پاس آ جا, ہم تیری جان بخش دیں گے, یہاں کا وہاں کا فلاں ٹھما کا تجھے بادشاہ بنا دیں گے. تو بلال حبشی کیا کہتے ہیں مسکرا کر, لہو لہان ہے. دیکھو ایمان والوں کی بات, دیکھو جنتیوں کی بات, دیکھو جنت کی حفاظت کرنے والوں کی بات, لہو لہان ہے.
مرنے کو تیار ہے، لیکن مسکرا کر کہہ رہے ہیں کہ اس نے تو اب نبی کا کلمہ پڑھ دیا۔ اب بلال کی اگر تم روح میں قبض کر لو، نبی کے کلمے سے وہ باز نہیں آئے گا، جان دینا پسند کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ نبی کا رسپیکٹ کرنے والے لوگ ہیں، یہ کلمے کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ ہمارے لیے وقت کا حکمراں، وقت کا دولت مند آئیڈیل نہیں ہے۔ اور وہ بلال جب زمین پر چلتے ہیں تو ان کے چلنے کی آہٹ عرش معلا پر سنائی دیتی ہے۔ یہ ہے وہ ایمان والے، یہ ہے وہ قرآن والے، یہ ہے اللہ کی ذات پر فدا اور فنا کرنے والی اپنی ذات کو، کہ جب دعا اٹھاتے ہیں ہاتھ کے لیے تو زمینیں پھٹ جاتی ہیں، اناج پیدا ہو جاتا ہے، آسمان برستا ہے، بارش ہو جاتی ہے، قحط پڑتا ہے، دعا کرتے ہیں، ہریالی پھیل جاتی ہے۔ یہ دولت ہے ایمان والوں کے پاس۔ دعا ایسی متبرک چیز ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومنوں کا ہتھیار ہے۔ آپ بم کی بات کر رہے ہو، میزائل کی بات کر رہے ہو، فائٹر جیٹ کی بات کر رہے ہو، آج کے دور میں یہ دنیا کی دوڑ ہے۔ دوڑو، دوڑنا بھی ضروری ہے۔ اگر کسی ملک کے پاس 1000 فائٹر جیٹ ہے تو ہمارے پاس 2000 ہونا چاہیے، لیکن ایمان کے ساتھ ہونے چاہیے، تب وہ ہمارے لیے کام آئیں گے۔ اگر ایمان نہیں رہا تو یہ فائٹر جیٹ بھی کام نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان کی وہ پاور ہے، اگر ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وہ زندہ رہے گا، اللہ والے زندہ رہیں گے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا وعلی آلہ بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو اللہ ہم تیرے حبیب کی عزت کیسے کریں؟ ہم تو 1450 سال کے بعد اس دنیا میں بھیجے گئے، نہ حضور کو دیکھا نہ حضور کے صحابہ کو دیکھا۔ بات اس زمانے کی ہے تو اسی زمانے سے پتہ لگانا ہوگا کہ ان صحابہ نے حضور کی عزت کیسے کی، حضور کا کیسے رسپیکٹ کیا۔ اگر وہ نہ کرتے تو ہم کیسے کرتے؟ انہوں نے کیا ہے تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایسے حضور کی عزت ہوتی ہے۔ تو آؤ انہی کی وادیوں میں چلتے ہیں، انہی کی ذات سے سیکھتے ہیں کہ نبی اور خدا کا کیسے رسپیکٹ کرنا چاہیے، نبی اور خدا کی ذات کو کیسے محترم سمجھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ بخاری شریف کی بڑی پیاری حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان وضو فرما رہے ہیں۔ تمام صحابہ موجود ہیں، وضو کر رہے ہیں۔ بات رسپیکٹ کی ہے، بات عزت کی ہے، بات جنت کی حفاظت کی ہے، بات ایمان کی حفاظت کی ہے، بات مکمل مومن بننے کی ہے۔ وضو فرما رہے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ جب حضور وضو کریں گے تو پانی آسمان کی طرف جائے گا یا زمین کی طرف؟ نیچر بات ہے، کوئی بھی چیز جب زمین سے اچھالی جائے تو وہ زمین کی طرف آئے گی، بدرجہ اولا اگر زمین کی طرف جا رہی ہے تو اس کو جانے دیا جائے، وہ زمین کی ہی طرف جائے گی۔ ہر اوپر جانے والی چیز زمین نیچے پہنچتی ہے، نیچر ہے۔ تو پانی بھی نیچے جا رہا ہے، ہاتھ دھو رہے ہیں، پانی نیچے جا رہا ہے، زمین کی طرف جا رہا ہے، صحابہ موجود ہیں۔ بات رسپیکٹ کی ہے، عزت کی ہے۔ ایک برتن لاتے ہیں اور اس برتن کو حضور کے ہاتھوں کے نیچے کر دیتے ہیں، اور وہ سارا پانی اس برتن میں، چہرہ دھویا اس برتن میں، ہاتھ دھویا اس برتن میں، کلی کی اس برتن میں، پاؤں دھوئے اس برتن میں، یہ سارا پانی اسی برتن میں جمع، وضو کمپلیٹ ہو گیا۔ اب جب حضور نے وضو کیا تب صحابہ نے ایسا کیا، یہ کوئی قاعدے کلیہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، 2 مرتبہ ایسا ہوا، مختلف حدیثیں ہیں اس تعلق سے۔ میں جو بیان کر رہا ہوں وہ آپ غور سے سنیے۔ جب حضور نے ایسا کیا تو صحابہ نے ایک برتن لائے اور سارے وضو کے قطرے قطرے کو اس برتن میں جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اس تھالی کو باری باری سے سارے صحابہ نے کیا۔
تقدس کی ہے، بات احترام کی ہے، بات نبی کے رسپیکٹ کرنے کی ہے. نبی کا رسپیکٹ صحابہ ہی سکھائیں گے. وضو کے پانی کو جمع کر لیا اور اس کے بعد اس کو پی گئے اور حضور دیکھ رہے ہیں. حضور دیکھ رہے ہیں صحابہ پانی پی رہے ہیں، منع نہیں کر رہے. سارا پانی ختم ہو گیا، حضور دیکھتے رہے، صحابہ پیتے رہے اور باری باری سب نے ہی پی لیا. بعد میں کچھ اور صحابی آئے، پانی ختم ہو چکا تھا. اب عقیدے کی بات، پانی ختم ہو گیا، جس کے حصے میں جو چیز آئی وہ اس کو ملی اور ختم. اب بعد کے جو صحابہ آئے انہوں نے ان صحابہ کے ہاتھوں میں جو نمی تھی، پانی کی جو نمی تھی، اس سے اپنے ہاتھ کو کھسا، اپنے سینے پر اپنے ہاتھوں پہ ملنا شروع کر دیا. اب جب سنی مدینے جاتا ہے وہاں کی مٹی اٹھا کے لاتا ہے، در و دیوار پر ہاتھ کو گھس گھس کر اپنے قلب پر لگاتا ہے تاکہ گناہ جھڑ جائے، ختم ہو جائے. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر. ہم ان صحابہ کو اپنا آئیڈیل مان کر چلتے ہیں. اب اعتراض کرنے والے اعتراض کر، تم اعتراض کرتے کرتے نہیں تھکو گے. ہم اس سنت کو عمل کرتے کرتے نہیں تھکیں. واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد. واہ واہ. اب اللہ کے رسول کے دیوانے جب مدینے میں جاتے ہیں تو مدینے کا جو بھی کچھ ہے سب اٹھا لاتے ہیں. گھر میں مٹی بھی اٹھا لائے، پتیاں بھی اٹھا لائے، تنکے بھی اٹھا لائے، جو موقع ملا اٹھا لائے اور لا کے گھروں میں رکھ لیا. پوچھا کیوں؟ بولے یہ مدینے سے وابستہ چیزیں ہیں. تو کہا کہ بھائی مدینے سے وابستہ ہے، اچھی بات ہے، تو اب حضور تھوڑی نہیں ہے، حضور تو اپنی قبر انور میں گئے. تو کہتے ہیں کہ سنو، حضور تو نہیں ہے، گنبد خضرا میں تشریف فرما ہے، لیکن میرے حضور نے کہاں کہاں قدم رکھا ہوگا، کس کس زمین پر قدم رکھا ہوگا، کس کس جگہ پہ قدم رکھا ہوگا. آج اسی قدم سے اس زمین کو نسبت ہے اور اس دن کے کو اس زمین سے نسبت ہے. بس یہی سوچ کر ہم اس کو اپنے واہ 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 تاکہ واہ. وہاں کی برکتیں ہمارے گھروں میں بھی آئیں. سبحان اللہ. اور یہ عقیدہ صحابہ کا ہے دوستو، ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے، ہمارے اماموں کا بنایا ہوا نہیں ہے، کوئی بریلی کا عقیدہ نہیں ہے، کوئی کچھوچھے کا عقیدہ نہیں ہے، مہاراجہ کا عقیدہ نہیں ہے. یہ ہمارے صحابہ کا بے شک بے شک. ایمان لائے ہے. ہمارا بریلی اس عقیدے پر ایمان لایا ہے، ہمارا کچھوچا اس عقیدے پر ایمان لایا ہے، ہمارا مہاراجہ اس عقیدے پر ایمان لایا ہے. صحابہ کو دیکھا ہے تب ہم نے عمل کیا ہے، آلتو فالتو ذات کو ہم نے نہیں دیکھا ہے. واہ 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 واہ. اب تم اعتراض کرو تو کرتے رہو. لیکن سنیوں کو چاہیے کہ وہ جنت البقیع سے ایک ایک مٹی اٹھا رہے ہیں. اب سوچو 1 کروڑ مٹی اٹھی، 1 کروڑ مٹی مٹھی میں اٹھی تو پوری خندق بنا دیا. تو عربوں نے پابندی لگا دی، ارے یار یہ تو بڑے دیوانے لوگ ہیں، تو ساری مٹی اٹھا کے لے جائیں گے 10-20 سال میں، ہم کہاں سے لا کر یہاں پر مٹی ڈالیں گے. تو انہوں نے پابندی لگائی. تو دوستو اگر صرف تم اپنے ہاتھوں کو اس مٹی سے بوسہ لگا کر اسی وقت ایسے کر لو، ایک پیالے میں پانی لے کر اس میں اپنا ہاتھ ڈبو لو اور پیتے رہو ساری زندگی، تو وہ برکتیں آپ کو. بے شک. نہ عرب پریشان ہوگا نہ ہندوستان پریشان ہوگا. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. جو چلے گئے وہ ابھی شاعر صاحب کو سننے آئیں گے، آپ بیٹھے رہو، وہ آنے ہی والے ہیں. ارے شاعر صاحب سے کم تقریر میں تھوڑی، شاعر صاحب اپنی شاعری سناتے ہیں تو ہم اپنی ہسٹری سنا رہے ہیں. پڑھیے ایک مرتبہ.
صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بیان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بات رسول کے رسپیکٹ کی ہے، بات جنت کی حفاظت کی ہے، بات ایمان کی حفاظت کی ہے. صحابہ نے باری باری کر کے پانی پی لیا، سارا پانی ختم ہو گیا. حضور دیکھ رہے ہیں. سمجھو اب ایک مسئلہ یہاں پر بیان کر دوں. ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ نے ایک مسئلہ دیا. مسئلہ کیا دیا کہ جب وضو کا پانی جب ہاتھوں سے گرے، پاؤں سے گرے، چہرے سے گرے تو اس کو گرنے دیا جائے، اس کو جمع نہیں کیا جائے، اس کو استعمال اب نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بیان کیا کہ وضو کے پانی کے ذریعے سے، توجہ، وضو کے پانی کے ذریعے سے جو بوندیں بن کر زمین میں گرتی ہیں، اللہ بندے کے گناہوں کو اس سے بری کرتا ہے. یعنی وہ گناہ آلود پانی ہے. اب وہ پانی مائع مستعمل ہو گیا، اب اس کا استعمال شریعت میں درست نہیں. امام نے منع کیا کہ وضو کے پانی کا استعمال درست نہیں. اب درست نہیں، مباح ہے. وہ بھی اس حالت میں کہ اگر پانی کی کہیں قلت ہو تو وضو کے پانی کو جمع کیا جائے گا، زمین پہ نہیں جانے دیا جائے گا، اور اس سے اپنے کپڑے کا صرف وغیرہ دھو کر صاف کیا جائے گا. بہرحال اس پانی سے کپڑا پاک نہیں ہوگا، ایک اور پاک پانی چاہیے، طاہر پانی چاہیے اس کپڑے کو صاف کرنے کے لیے. مستعمل پانی کو اب پیا نہیں جائے گا. یہ امام اعظم کا فتویٰ ہے، محدث اعظم کا فتویٰ ہے، مفکر اعظم کا فتویٰ ہے، مفتی اعظم کا فتویٰ ہے، مفتی کچھوچھا بریلی محرہ کا فتویٰ ہے. تمام دنیا کے عرب سے لے کے عجم تک تمام دنیا کے مفتیوں کا یہی فتویٰ ہے کہ وضو کے پانی کو استعمال نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ امام اعظم نے اس کا لوجک بیان کر دیا. کیا بیان کر دیا؟ قرآن حدیث کی روح سے ہم کو پتا چلتا ہے کہ جب وضو بندہ کرتا ہے، غسل کرتا ہے، تو اللہ اس غسل اور وضو بنانے کی برکت سے اس کے گناہوں کو پانی کے ذریعے سے جسم سے نکال کر جسم کو پاک، اس لیے وہ پانی استعمال نہیں ہوگا. اور امام اعظم کا فتویٰ ساری دنیا میں فالو ہے. وہ شافعی ہو، حنبلی ہو، مالکی ہو، کوئی سب یہی فالو کرتے ہیں. تو اے میرے امام، آپ کو سوا لاکھ حدیثیں حفظ کی، اس حدیث پر آپ کی نظر نہیں گئی کہ صحابہ نے حضور کے سامنے اس وضو کے پانی کو پیا، اور پانی پی کر تمام صحابہ اس سے مستفید ہوئے. حضور دیکھتے رہے، منع نہ کیا. حضور کا منع نہ کرنا گویا کہ درست ہے میرے صحابہ، تم صحیح کر رہے ہو، کرتے رہو. واہ واہ واہ. اور اپنے امام کو نظر نہیں گئی ہوگی. ہم جیسے کم عقل اور کم علم کو جب یہ بات حدیث کی معلوم چل گئی تو اپنے امام کو نہیں معلوم ہوگی، یقیناً معلوم ہوگی. لیکن پھر بھی فتویٰ وہی دیا. تو معاملہ کیا ہے؟ ٹکراؤ ہے. امام کی مانے یا ان صحابہ کی مانے. وضو کے پانی کو پینا، مائع مستعمل کو پینا درست ہے صحابہ کے نزدیک. امام نے کہا درست نہیں ہے، تو ٹکراؤ پیدا ہوا. صحابہ کی مانے یا پھر اب امام کی مانے. اب امتی، اب اس میں عقیدت مند مقتدی پریشان ہو گیا. چلو اسی امام سے پوچھتے ہیں، ارے امام آپ ہی بتاؤ. تو وہی امام بتاتا ہے، سن میرے مقتدی سن. ارے یہ جو پانی ہے یہ عام جنتا کے جسم کے پانی کا مسئلہ ہے. وہ رسول پاک کا جسم ہے، وہ جسم اطہر سے گرا ہے، وہ جسم معصوم سے گرا ہے. اور نبی سے جب خطا ہوتی ہی نہیں تو پانی گناہ آلود ہوا نہیں. اس پانی متبرک ہے اور اس پانی کو پینا منع ہے. یہ واہ واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟
وہ نبی کے جسم کا پانی ہے، امام بتا رہا ہے وہ نبی کا تقدس ہے، یہ جنتا کے جسم کا پانی ہے، جنتا اور ہوا کرتی ہے، جنتا کا آقا اور ہوا کرتا ہے، نبی اور ہوتا ہے، امتی اور ہوتا ہے، نبی نبی ہوتا ہے، امتی امتی ہوتا ہے، امتی سے گناہ ہوگا، نبی معصوم عن خطا ہے، نبی سے خطا ہوتی ہی نہیں، اور کھڑے کھڑے پیا، کھڑے کھڑے پیا، اس بات کو بھی آپ عقیدے کی سن لیجئے، کھڑے کھڑے پیا، بیٹھ کے پیتے، ادب سے پیتے، تو جواب دیا کہ سن میرے مقتدی سن، جب اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی زمزم میں لگی تو پانی کھڑے ہو کے پینے کا حکم ہے، یہی اس کا ادب ہے، جہاں تو پورا جسم اطہری ابھی پانی اس کا یہی ادب ہے کہ اس کو کھڑے کھڑے کیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اتنی بات اگر سمجھ چکے، ایمان لانے کے بعد ایمان کی حفاظت سمجھ چکے، رسول پر جان دینا قربان کرنا جب آ گئے، ایک اور پیاری سی بات اسی میں، صحابہ نے جو پانی پیا، توجہ چاہوں گا، بڑی قیمتی بات پہنچا رہا ہوں اور عقیدے سے بالکل لگتی ہوئی بات، اس پانی کا صرف تقدس ہی مقصد تھا، عزت کرنا ہی تو مقصود تھی، پانی کو زمین پہ نہ گرایا جائے، ہماری عقیدت احترام یہ کہتا ہے کہ نبی کے جسم اطہر سے جدا ہونے والے قطرے قطرے کی حفاظت کی جائے، بس یہی مقصد تھا، اور جب حفاظت ہو ہی گئی تھی تھالی کے ذریعے سے، تو اس کو کہیں بھی پاک صاف جگہ لے جا کر رکھ دیتے۔ توجہ چاہوں گا، بہت قیمتی بات پہنچا رہا ہوں، 1 بجے کے بعد کی بات ہے، اس پانی کو کہیں بھی کسی بھی پیڑ میں لے جا کر رکھ دیتے، وہ پیروں سے نہیں روندا جاتا، وہ پیروں سے نہیں کچلا جاتا، وہ پیروں سے نہیں بے حرمتی کیا جاتا، رکھ دیتے کہیں پہاڑی پر اوپر جا کر، سورج کی شعائیں پڑتی وہ بھاپ بن کر اوپر اٹھتا، یا جو بھی ہوتا اللہ کو حشر کرتا، لیکن تقدس پورا ہو جاتا۔ لیکن صحابہ نے اس پانی کو پی کر اس کی حفاظت اور اس کا تقدس بہتر سمجھا، بس اس بات کو سمجھانا چاہتا ہوں اور آپ کے ذریعے سے ساری دنیا تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ پینے کے بعد پی کر اس کی حفاظت کرنا یہ کسی اور کی عقیدت و احترام نہیں، صحابہ کی احترام ہے۔ اب توجہ سے سنیں، پانی پی لیا، اب صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ یہ مائے مستعمل کو پیا، رحمت والے پانی کو پیا، صرف اس لیے کہ اس کی حفاظت ہو جائے، اس کا تقدس ہو جائے، ہماری عقیدت میں نام لکھ جائے، لیکن یہ پینے کی کیا ضرورت تھی؟ تو میرے صحابہ جواب دیتے ہیں اپنے فالوورز کو کہ اے میرے فالوورز، اے میرے مقتدیوں، اے رسول اللہ کے عاشقوں، سنو، یہ پانی اگر ہم کہیں پہاڑ پر کھوپر پیڑ کی جڑ میں ڈال دیتے تو یہ وہیں تک سیمت ہو جاتا، لیکن ہم نے اس کو اپنے جسم میں ڈال کر اپنی نسلوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ جب یہ پانی ہمارے جسم میں خون بن کر بشکل خون دوڑے گا تو ہر دوڑنے والا خون عظمت مصطفیٰ پر اٹھنے والی انگلی کو صبح و قیامت تک نسلاً بعد نسل جواب دیتا رہے گا اور یہ بتاتا رہے گا کہ جب عظمت مصطفیٰ پر انگلی اٹھے گی، اس انگلی کو اٹھنے والی انگلی کا جواب دینے والا کوئی بغداد کی دھرتی پر غوث اعظم بنے گا،
کوئی ہندوستان کی دھرتی پر مجدد الفسانی بنے گا، کوئی بریلی کی دھرتی پر نجدیوں کی چھتیاں اچارنے والا امام احمد رضا بنے گا۔ اور سمجھ لینا وہ امام احمد رضا صرف امام احمد رضا نہیں ہوگا، اسی پانی کا اثر ہوگا جو گستاخ نبی کو کما کرا واہ 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 واہ۔ جب بھی امت مصطفیٰ پر، جب بھی گستاخ مصطفیٰ کو جواب دینے والی شخصیت ہوگی، ماضی قریب میں چاہے وہ سلمان اظہری کیوں نہ ہو، اسی پانی کا اثر سمجھنا جو صحابہ نے پیا تھا، وہی پانی ساری نسلوں تک گردش کر کر صبح قیامت تک نبی کی عظمت کا پرچم لہراتا رہے گا۔ اور بتا دیا صحابہ نے، اگر نبی کی عظمت چاہتے ہو تو صرف اپنے تک محدود مت رکھو، اپنی نسلوں تک۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو صحابہ اپنے لیے نہیں جیتے تھے، اپنی نسلوں کے لیے جیتے تھے، اپنے خدا کے لیے جیتے تھے، اپنے رسول کے لیے جیتے تھے۔ تو یہ سیرت ہمیں صحابہ سے ملی، اور صحابہ ہم کو ایسا عقیدہ دے کر گئے کہ جس عقیدے سے آج بھی ہم وابستہ ہیں، کل بھی وابستہ تھے، اور صبح قیامت تک اسی عقیدے پر وابستہ رہیں گے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیو بھیا درود شریف پڑھو بھیا زور سے، جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے، دو لوگوں کے جھگڑے کو آگے مت بڑھاؤ بھیا۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بھیا انہیں ٹھنڈا پانی پلاؤ، ان پر درود پڑھ کے پھونکو، آ گیا ہوگا کوئی مسٹیک۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اور ایک پیاری سی بات اور سنا دوں آپ کو، یہ اللہ کے رسول کے صحابی، یہ اللہ کے رسول کے صحابی جو اللہ کے رسول کی ایک ایک سنت کی حفاظت، ایک ایک بات پر اپنی جان کو قربان کرنے والے، حضور کی آن پر اپنے آپ کو فنا کر دینے والے میرے آقا، میرے حضور جب احد پہاڑی پر قدم رنجا ہوتے ہیں، اکثر میں اس حدیث کو سنایا کرتا ہوں تاکہ ایمان میرا بھی تازہ ہو جائے، اور آپ تک یہ بات نہ پہنچی ہے تو آپ تک بھی یہ بات پہنچ جائے۔ صحابی کے ساتھ تین مقدس صحابی کے ساتھ، تین مقدس صحابی کے ساتھ، ہمارے ہاتھوں کو دیکھیے، تین مقدس صحابی کے ساتھ رسول اللہ احد کی پہاڑی پر قدم رنجا ہوئے۔ حضور ہے، حضور کے جانثار صحابی حضرت ابوبکر صدیق ہے، توجہ، حضرت عثمان ہے، تین صحابی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی۔ دیکھتا ہوں آپ کی عقیدت کہاں تک سماعت کر رہی ہے۔ تین صحابی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی اور حضرت عمر فاروق قدم رنجا ہوئے، پہاڑ پر قدم رکھا حضور نے، پہاڑ پر لرزا۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، عظمت صحابہ میں پڑھ لینا۔ جیسے ہی قدم رکھا پہاڑ ہلنے لگا، زلزلہ طاری ہو گیا، ڈاما ڈول ہونے لگا، حضور کی طبیعت پہ ناگوار ہوا اور خوہت سے بولے، اے احد! توجہ، نبی کا اختیار دیکھو، حدیث کے ایک ایک جملے سے اپنی عقیدت کا اظہار کرو۔ اے احد! ارے وہ کوئی انسان ہے جو اس سے ایسے بولا جائے گا؟ اے احد، اے فلاں، سمجھ میں آتا ہے پتھر سے اے احد، اور نبی کہے اور احد نہ سنے، ٹھہر گیا، تین قدم مارے، ٹھہر جا، ٹھہر جا، ٹھہر جا، اور کیا بولے؟ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید، دو شہید، پھر بھی جنبش کھاتا ہے، ٹھہر جا، ٹھہر جا، ٹھہر جا۔ وہ احد ٹھہر گیا اللہ کے حکم سے، اور آج تک اس احد کو کوئی ہلا نہ سکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو نبی نے ٹھہرایا ہے۔
اللہ کے حکم سے وہ ٹھہر گیا. اب اللہ ہی چاہے گا تو وہ ہی لے گا، ورنہ اب کسی کے باپ میں تب نہیں جو اس کو کوئی ٹھہر گیا. نبی کا اختیار دیکھو، نبی کے چاہنے والوں، ارے نبی کا دم بھرو، کیسا ہمارا نبی ہے، کس طرح کی عزت اور عظمت والا ہے دوستو. پورے پہاڑ کو اپنے قدموں سے ٹھہرا دیا اور وہ ٹھہر گیا. اور کیا کہا؟ ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید. اور ان شہیدوں میں جو حدیث میں تفسیر آئی ہے وہ حضرت عمر فاروق ہے، عثمان غنی ہے. اب ذرا عقیدت کا جملہ دیکھ رہا ہوں. ایک نبی اگر صرف اپنا تذکرہ کرتے تو کیا وہ نہ رکتا؟ توجہ چاہتا ہوں پہلے اسٹیج کی. ایک نبی ٹھہر جا تو بھی ٹھہرتا، نبی کہہ دینے سے بھی ٹھہرتا. لیکن نبی نے یہ بتا دیا اپنے امتیوں کو، جب اللہ کا ذکر کرو، اس کے رسول کا ذکر کرو تو رسول کے اصحاب کا بھی ذکر کیا کرو. رسول کے اصحاب کا بھی ذکر کیا کرو. جیسے میں اپنی ذات کے ساتھ اللہ اور اپنے صحابہ کو ملا کر رکھتا ہوں، ایسے ہی میرے امتیوں جب اللہ کی تسبیح بیان کرو، رسول اللہ کی تسبیح بیان کرو تو میرے صحابہ کی تعریف و توصیف بھی بیان کرو. یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے. جب وہ نبی کی عظمت کا بیان کرتے ہیں تو نبی کے صحابہ کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. اس پتھر پہاڑی کے ذریعے سے نبی نے یہ بتایا کہ میں ہوں، میرا صدیق ہے اور دو شہید ہیں. یہ اختیار مصطفیٰ ہوا کہ پہاڑ کو ٹھہرا دیا. یہ محبت صحابہ ہوئی کہ اس کا اظہار کر دیا. اب ایک چیز مجھے بتائیے، دو شہید کہا، دو شہید، وہاں پہ کوئی شہید ہے کیا؟ وہاں کوئی شہید ہے کیا؟ ارے وہ تو زندہ وہاں پہ قدم رکھ رہے ہیں اور پہاڑ سے کہہ رہے ہیں دو شہید، دو شہید. یعنی صحابہ میں فضیلت اور اس پر بھی ایک فضیلت کہ شہید ہیں. شہادت کا تو بہت بڑا مرتبہ ہے نا، اور پھر وہ صحابی ہو کے شہید ہو تو اس کا اور بڑا مرتبہ ہے. تو رسول اللہ اس پتھر کے ذریعے سے ان پتھر دلوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں تم میرے علم غیب پر انگلی اٹھا رہے ہو، پیمانے بنا رہے ہو. ارے اس پتھر سے سیکھو. میں نے جب شہید کہا تو اس نے مان لیا، میں نے صدیق کہا تو اس نے مان لیا. تم کیسے پتھر دل ہو کہ میری عظمت اور میرے صحابہ کی عظمت کا انکار کرتے ہو، میرے علم غیب کا انکار کرتے ہو. تو گویا کہ شہید بتا کر پیارے مصطفیٰ اپنے امتیوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ رسول ایسا ہوتا ہے جو مستقبل بھی دیکھتا ہے، حال بھی دیکھتا ہے اور ماضی بھی دیکھتا ہے. شہید کہہ کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو دیکھو یہ تو میرے پیارے صحابی ہیں، انہیں شہید کیا جائے گا، عمر کو بھی شہید کیا جائے گا، عثمان کو بھی شہید کیا جائے گا. اسلام کی تاریخ میں جب ہم دیکھتے ہیں حضور کا وصال ہوا، حضور کے صدیق کا وصال ہوا، اس کے بعد 15 سال حضرت عمر نے حکومت کی اور پھر آپ کو شہید کیا گیا. اس کے بعد عثمان غنی بادشاہ بنے، انہوں نے حکومت کی، پھر ان کو بھی شہید کیا گیا. یہ بات سالوں پہلے حضور نے بتائی، شہید کہہ کے ایڈریس کیا، پتہ بتایا اور وہی ہوا مستقبل میں. میرا نبی ایسا کہتا ہے جیسا کوئی نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ. بخاری شریف کی حدیث ہے. اب اور یہاں پہ بالکل ہارٹ کو ٹچ کرنے والی بات جی بول دوں. جب شہید کہا اور صحابہ نے سنا
اور جب سنا تب یہ حدیث لکھی گئی. اگر وہ سنتے نہیں تو حدیث لکھی جاتی نہیں. تو اے عمر فاروق، اے عثمان غنی، آپ نے ہاتھ اٹھا کر نبی سے التجا کر لی ہوتی کہ حضور آپ نے شہید تو کہہ دیا، اب پتہ نہیں پہاڑی سے اترتے اترتے شہید ہو جائے، یا 10 سال کے بعد ہو یا 20 سال کے بعد ہو، پتہ نہیں. نبی کی زبان سے شہید نکلا ہے تو یقین جانو کہ شہید ہونا ہے. لیکن پتہ نہیں ہے، بیوی بچے گھر پر ہیں، نبی نے یہاں شہید کہہ دیا، ایک لمحے کی خبر نہیں کہ کب شہید کر دیے جائے. آپ دعا کرا لیتے، نبی سے التجا کرا لیتے، تقدیر کو بدلوا لیتے، کیونکہ نبی کی حدیث ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ حضرت عمر فاروق کی زندگی میں، لائف میں اس سے بڑی اب خوشی نہ تھی. ہم جیسے لوگ ہوتے تو شہادت کو ٹلوا لیتے، لیکن وہ ہم جیسے نہیں ہیں. نبی تو بہت دور کی بات، نبی کے اصحاب ہم جیسے نہیں، بہت مرتبے کے لوگ ہیں. ہم اگر سنتے تو فراق میں لگ جاتے، ادھر ادھر سے خالشیں کراتے کہ یہ مصیبت ٹال دی جائے، یہ شہادت ٹال دی جائے. کیا کم سے کم شہادت کا وقت ہی بتا دیا جائے تو دل کو تسلی تو ہو جائے گی کہ ہاں اس وقت تک جینا ہے. گھر کا انتظام کر دیں گے، بیوی بچوں کا انتظام کر دیں گے، کوئی دقت پریشانی نہیں ہوگی، فیملی ہمارے جانے کے بعد بھی خوشحال ہوگی. لیکن وہاں تو صرف رسول اللہ کے چہرے کی زیارت ہے، وہی مراد ہے، وہی مرید ہے، وہی مراد ہے. سب کچھ انہی کی ذات پر فنا ہے. وہ ہمارے پیر ہیں، وہ ہمارے رسول ہیں، ہم ان کے مرید ہیں، اور ہم ان کی مراد بننا چاہتے ہیں. اور مراد بننا چاہتے ہو تو پھر صحابہ جیسی عقیدت رکھنا سیکھو. وہ مراد ہے نبی کی، نہیں ٹالوایا، نہیں بچوایا، اپنے آپ کو جانے دیا نبی کی زبان پر، اور الحمدللہ 15 سال تک حکومت کی. تو میں حضرت عمر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضور آپ نے جو شہادت کو نہیں ٹلوایا، ایک تو وجہ یہ کہ نبی کی زبان مبارک سے عطا ہوا، دوسری وجہ یہ کہ آپ کے جو بال بچے ہیں وہ کیسے پلیں گے، اس کی فکر نہ ہوئی. تو آپ نے جواب دیا کہ اے ہمارے فالوورز، اے ہمارے مقتدیوں، سنو سنو، ہم تمہیں بتاتے ہیں، ہم نے نبی کی زبان مبارک سے جو شہادت کا مژدہ سنا ہے، ہم ویسے تو جنتی تھے. عشرہ مبشرہ ہم کو کہا گیا ہے، ہم جنتی ہو گئے ہیں پہلے ہی سے، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ جنت میں مقام کیا ملے گا، جنت میں رتبہ کیا ملے گا، جنت میں اسٹیٹس کیا ہوگا. آج میرے نبی نے وہ اسٹیٹس بھی بتا دیا. اے میرے عمر، تو زندگی میں میرے ساتھ ہے، اور شہادت کے مرتبے کو لے کر میرے ہی قدموں میں جنت میں ہوگا، میرے ہی پاس ہوگا، میرے ہی قریب ہوگا. آج یہاں قریب ہے، کل قبر میں قریب ہوگا، اور روز قیامت. واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد. سننے کے بعد اتنی مکمل ذات یہ کیسے گوارا ہوتا کہ شہادت کو ٹلوا لیتے. دوستو ایک بات بتاؤں حدیث کی، بہت پیاری بات ہے. جب لوگ اس دنیا سے رخصت ہو کر جائیں گے، جنت میں پہنچیں گے، توجہ چاہتا ہوں، سارے جنتیوں کی ایک آواز ہوگی کہ ہم جنت ہی میں رہے. مگر شہید کی یہ تمنا ہوگی کہ اللہ ایک بار تو مجھے اور دنیا میں بھیج دے کہ میں جام شہادت پی کے بھگے. تو حضرت عمر بتانا چاہتے ہیں، اے میرے مقتدیوں، اے میرے فالوورز، اگر تمہیں دین کے خاطر شہید ہونا پڑے تو حسنین کریمین سے لے کر ہم صحابیوں تک شہادت کو یاد رکھنا. شہادت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ نبی کے قدموں سے لپٹ کے سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اعلیٰ مقام ہے. نبی کے بعد اگر جنتیوں میں سب سے اعلیٰ مقام کسی کا ہوگا تو ان شہیدوں کا ہوگا جو نبی کے ارد گرد آس پاس قریب میں ہوں گے. تو دوستو یہ ہے اللہ والے لوگ، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے
ان کا نام لینے سے، ان کی باتوں کو یاد کرنے سے نسلیں شاد اور آباد رہتی ہیں۔ اس لیے اگر 2-4 بچے ہیں، 2-4 بچیاں ہیں، تو ان میں سے کم ایک کو عالم ضرور بنایا جائے، ایک کو فاضلہ عالمہ ضرور بنایا جائے، تاکہ عورتوں کی گود میں پلنے والا بچہ جب آنکھ کھولے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوا بولے، ایمان باللہ بھی اس پر ہو، ایمان بالرسول بھی ہو۔ جب وہ بچہ اپنے قدموں سے چلے تو ایک ہاتھ میں قرآن ہو، ایک ہاتھ میں حدیث ہو، رسول اللہ کی عظمت بیان کرنے والا ہو، کوئی محدث بنے، کوئی مفکر بنے، کوئی مفسر، کوئی مصنف بنے، کوئی شاعر بنے، کوئی مفتی بنے، کوئی کچھ بھی بنے، لیکن رسول کے قدموں سے ٹچ ہو کر ہی بنے، عظمت رسول کو لے کر بنے۔ تو 2 باتیں ہو گئی، رسپیکٹ کیسے کیا جائے، ایمان اور جنت کی حفاظت کیسی کی جائے۔ جب یہ 2 چیزیں حاصل ہو گئی تو وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا کی کیا ضرورت ہے؟ اے بندے صبح و شام تو میری تسبیح بیان کیا کر، اے اللہ ایمان لے آئے، ایمان کی حفاظت بھی ہو گئی، جنت کی حفاظت بھی ہو گئی، سب کچھ تو نے عطا کر دیا، اب صبح و شام میری تسبیح بیان کر، میری بڑائی بیان کر، اس کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے شروع میں ہی کہا تھا اللہ نے زندگی کے 3 زبردست اصول اس آیت مقدسہ میں کہ پہلے ایمان لاؤ، پھر اس ایمان کی حفاظت کرو نبی کے تقدس سے، اللہ کے اسم مبارکوں سے۔ جب یہ دونوں چیزیں کر لو اب تم پکے سچے مسلمان جنتی ہو گئے۔ اب صبح و شام میری تسبیح بیان کر بندے نے کہا کیوں؟ اللہ نے جواب دیا سن، اس لیے کہ اب جنت تیری تیرے پاس، عزت تیری تیرے پاس، اب یہ عزت یہ جنت اس میں تسلسل قائم رہے، اس میں تسلسل قائم رہے، یہ سلسلہ جاری رہے۔ اب اس لیے تو صبح و شام میری تسبیح بیان کیا کر، تاکہ تیری جنت اور تیری جو عظمت اور رفعت ہے، تیری جو آخری خواہش جنت ہے، ایمان ہے، یہ تجھ سے پھسل نہ جائے، یہ تجھ سے سرک نہ جائے، کوئی ڈکیتی نہ ڈال لے۔ اس لیے اب صبح و شام میری عبادت کیا کر، چلتے پھرتے میری ثنا خوانی کیا کر، تاکہ اس میں تسلسل رہے اور تجھے اپنا نسب العین یاد رہے، تجھے اپنا مسلمان ہونا یاد رہے۔ ہر وقت بندہ یہی چاہتا ہے کہ میں رب کو یاد کروں، یہ کبھی نہ ہوتا۔ رب یہ چاہتا ہے کہ بندہ رب یہ چاہتا ہے کہ بندہ مجھے یاد کرے۔ بس انہی چند جملوں پر میں اپنی تقریر کو سماپت کرتا ہوں اور پارٹی کے لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جتنی چیزیں آپ نے آج سن لی ہیں اس پر عمل کیا جائے اور سختی کے ساتھ اس پر پابند ہوا جائے۔ ایک سنت کو اگر آپ نے زندہ رکھا تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اسی سنت کے ذریعے سے میرے امتی تو میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ صرف ایک سنت، سر ڈھکنا سنت ہے۔ 24 گھنٹے لیٹے بیٹھتے اٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے، واش روم غسل خانہ کہیں بھی کسی دنیا میں ہو، یہ ڈھکا رہے، سنت پر عمل رہے گا، زندگی کامیاب۔ چونکہ اللہ کے رسول نے یہی کہا کہ ایک سنت پر بھی اگر تم پابند رہا ساری لائف تو میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اور یہی ایک سنت آپ کو ہزاروں سنت سے لا کر دے جائے۔ یہ اللہ کے رسول کی حکمتانہ بات ہے دوستو، کر کے دیکھو۔ جب سر پر ٹوپی آ جائے گی تو لامحالہ داڑھی بھی آ جائے گی، اور جب داڑھی آ جائے گی تو پھر لامحالہ شراب و جوا خانہ سٹا خانہ سب چھوٹ جائے گا، اور جب یہ چھوٹے گا تو پھر مسجد کی طرف پہنچے گا، اور جب مسجد ملے گی تو پھر سجدے میں قرب خدا کا ملے گا، اور جب قرب ملے گا تو شہادت کا شوق مل جائے گا۔ عبادت کی حقیقت ہے محبت میں فنا ہونا، عبادت کی حقیقت ہے محبت میں فنا ہونا، شہادت کی حقیقت ہے فنا ہو کر بھاگا۔ واہ